अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए एक तरफ इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का जो तीसरा मरहला है यानी तीसरा फ़ेज़ है वो जारी है और वहाँ पर पाकिस्तान के ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के काउंटर पार्ट्स और अफ़गानिस्तान के वफ़द के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को रोकने के लिए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी है उसको कम करने के लिए जो वन पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन न हो और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की जो कोशिशें अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रही हैं उसको ताला लगा दिया जाए यानी उसको भंड कर दिया जाए। ये मुज़ाकरात एक तरफ चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लफ्ज़ों की गोलाबारी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकाम के दरमियान वो भी जारी है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों ऐवान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अपने एक बयान में कहा था कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने कुछ 6 बार उनसे टेलीफ़ोनिक रब्ता किया है। तो इस बयान के बाद से अफ़गानिस्तान की जानिब से भी उसका बड़ा बुरा मनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कोई राब्ते नहीं किए हैं पाकिस्तान के हुकाम के साथ और इस तरह के बयानात से जो दो तरफ़ा जो एतमाद साझी की जो फ़िज़ा है वो ख़राब होती है। ये बयानात तो आ गए, लेकिन हमने देखा कि अब जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं इस्तांबुल के अंदर और ये आखिरी मुज़ाकरात हैं, ये हतमी मुज़ाकरात हैं, क्योंकि तुर्किया की गवर्नमेंट की जानिब से इसकी अपील की गई थी कि आप लोग अमन को एक और मौका दे दें और ये मुज़ाकरात एक हतमी मुज़ाकरात का एक फ़ेज़ जो है वो शुरू होना चाहिए। तो कल 6 नवंबर से ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन ऐसे में एक और झड़प हो गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस है उनके दरमियान। ये झड़प कहाँ हुई है? ये झड़प हुई है चमन बॉर्डर के पास, जो कि अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान के जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, चमन बॉर्डर, वहाँ पर हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस है उनकी जानिब से और पाकिस्तान की जो फोर्सेस की जानिब से अभी तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा कि पहल इन्होंने किया, पहल फिर उन्होंने की। बहरहाल ये झड़प हुई है, बड़ी अच्छी किस्म की झड़प हो गई और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खौफ और हरास जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल गई है। हुआ ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा ज़ाहिर हो गया कि वहाँ पर कोई अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई हमला हो गया है। हुआ ये था कि अफ़गानिस्तान के जो सरहद है उसके करीबी इलाके में किसी घर के अंदर शादी हो रही थी, तो वहाँ पर जो हवाई फायरिंग, जैसे गाँव के घरों में हवाई फायरिंग की जाती है, तो वहाँ पर भी इसी तरह हवाई फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने ये समझा कि ये जो फायरिंग है वो अफ़गान फोर्सेस की जानिब से की गई है। उसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से भी उसकी जवाबी भी कार्रवाई की गई है। उर्दू न्यूज़ है, पाकिस्तान का एक सोशल मीडिया न्यूज़ नेटवर्क है जो कि क्रेडिबल खबरें दे देता है, उसके अंदर ये उन्होंने ये खबर सबसे पहले शाया की है। उसकी ही मैं क्रेडिट्स के साथ ये खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, खौफ और हरास फैल गया और चमन की तरफ जो अफ़गान महाजरीन जो रिपाट्रिएट होने के लिए, जो वापस जाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, जो कैंप्स के अंदर मौजूद थे, वो जो है वो बड़े खौफ और हरास का शिकार हो गए। जिसके बाद जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उन्होंने इन जो कैंप्स हैं उनको खाली करा के वहाँ से महाजरीन को आगे महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन आधा घंटे तक ये फायरिंग का सिलसिला दोनों फोर्सेस के माबैन जारी रहा है, जिसमें निस्बतन छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। धमाकों की भी आवाज़ें आ गई वहाँ से और ये बेसिकली जो धमाके थे वो जो गोले जो इस्तेमाल हो गए थे, जो नॉर्मल कम रेंज के गोले इस्तेमाल किए गए थे, कहा जा रहा कि उनके फटने की वजह से ये धमाके हुए। बहरहाल कोई जानी नुकसानात की ख़ास इत्तला नहीं मिली है। बहरहाल इस हवाले से दोनों ममालिक की जो फोर्सेस है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी आयद की गई। अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक तरफ जब इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात का जो तीसरा फ़ेज़ है वो जारी है, तो ऐसे मौके पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जानिब से उस अमन की तरफ मौका देने के इस फ़ज़ा को नाकाम बनाने की कोशिश की गई और पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो मुल्हका इलाके हैं बॉर्डर के साथ, वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई और वहाँ पर लोगों में खौफ व हरास फैल गया और फायरिंग
کی وجہ سے افغانستان کو بھی اس کا لامحالہ جواب دینا پڑا۔ دوسری طرف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے افغانستان کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر پاکستان کے جو فورسز ہیں انہوں نے یہ جوابی کارروائی کی ہے، لیکن پاکستان کی جو فورسز ہے انہوں نے انتہائی ذمہ دار کارروائی کی، جس کے نتیجے میں یہ جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ نہیں بگڑا اور معاملات حل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی یہ جو ذمہ دارانہ جو کوششیں تھیں اس کی وجہ سے یہ فائرنگ کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اور جو دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا جو معاملہ ہے مسئلہ ہے وہ ابھی بھی سیز فائر قائم ہے، اور دونوں ممالک کے جو فورسز ہیں وہ ابھی کسی طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ابھی صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، اور جنگ بندی بالکل جاری ہے۔ چمن میں یہ جو علاقہ تھا، قریبی علاقے میں جو شادی تھی، اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہاں پر جو افغان فورسز ہیں انہوں نے وہاں پر کارروائی کی ہے، اور اس علاقے کے اندر اپنے جو فورسز ہیں ان کو کہا ہے کہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز وہاں پر نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے۔ بہرحال افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات کا آخری یعنی حتمی مرحلہ اس وقت استنبول میں جاری ہے، اور بڑی کریڈیبل قسم کی جو سورسز کی جانب سے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مثبت سمت میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جو ثالثین تھے، چاہے وہ ترکیہ کی جو ثالثین ہیں یا قطر کے ثالثین ہیں، وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، یہ جو دونوں ممالک ہیں وہ پرامن طور پر اپنی ایگزسٹنس کو جاری رکھے، اور پرامن جو بات چیت کا جو سلسلہ اور اس خطے کے اندر امن کو، استحکام کو ایک اور موقع دیا جائے۔ دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں اگر مشرق وسطیٰ کی جانب، تو مشرق وسطیٰ میں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ آئی ڈی ایف کی جانب سے جو اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں خاص طور پر رضوان فورس ہے حزب اللہ کے، ان کے ٹھکانوں کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ یہ ریپڈ رسپانس فورس ہے، یا اس کو ہم ان کی کمانڈو فورس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس کی جو ویژولز وہاں سے سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر یہ جو کارروائیاں کی گئی ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر بہت بڑے دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے یہ ساتھ ساتھ لبنان کی گورنمنٹ کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور ایگریمنٹ کے مطابق اگر انہوں نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کارروائی شروع نہیں کی اور غیر مسلح نہیں کیا، تو ہم امریکہ کی اجازت سے اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر تاریخ کے بدترین حملے شروع کر دے گا۔ جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے سناریو کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عرب میڈیا کی جانب سے بھی کہا گیا، الاخبار جو ایک عرب اہم اخبار ہے، نیوز ادارہ ہے، اس کی جانب سے بھی یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے بنجامن نیتن یاہو کے آفس سے کہ اگر حزب اللہ کو فوری طور پر غیر مسلح نہیں کیا گیا تو لبنان کے اوپر تاریخ کے بدترین حملے کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، خود اسرائیل کے جو حکام ہیں یا ان کے جو ایجنسیاں ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہی ہے، اور وہ کسی بھی سناریو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو ایک بڑی جنگ جو ہے وہ خطے میں ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر لبنان کے صورتحال کے اوپر اگر قابو نہیں پایا گیا فوری طور پر، تو اسرائیل اپنے حملے اگر نہیں روکتا ہے تو تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ اس خطے کے اندر شروع ہو سکتی ہے، یہ ایران کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اچھا، فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ایک ہی خبر میرے پاس ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ قازقستان جو کہ سنٹرل ایشیا کا ایک ملک ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ابراہیم اکارڈ یعنی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ طور پر، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور مسلم ملک جس نے جو کہ قازقستان ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ والا جو دور ہے، جو اب کا جو دور ہے، اس میں پہلی بار یہ واحد ملک ہے جس نے ابراہیم اکارڈ پر
کا اعلان کر دیا ہے، آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے قازقستان کے جو حکام تھے، خاص طور پر ان کے جو صدر تھے، ان کے ساتھ قازق صدر قاسم جومارود توقائف اس کا پورا نام ہے، ان کے ساتھ اور بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک اسرائیل کے ساتھ یا ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر میری لینڈ امریکہ سے سامنے آئی ہے، جہاں پر جو جوائنٹ بیس ہے امریکہ کا، اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہاں پر ہوا یہ کہ ایک پارسل وہاں پر پہنچا تھا۔ اس پارسل کو جب کھولا گیا تو اس میں کوئی کیمیکل تھا، اور اس کو کیمیکل کو جب یوں ہی وہ کھولا گیا ہے، اس کے بعد سے متعدد جو فورسز تھے وہاں پر، جو اسٹیشن تھے اس بیس کے اندر، وہ جو ہے وہ اچانک سے بیمار ہو گئے، شدید قسم کے وہ بیمار ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو تمام کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا، اور ان کی جو ہے اس کو انویسٹیگیشن وہاں پر جاری کیا گیا۔ یہ اینڈریو بیس ہے، جوائنٹ بیس اینڈریو کہلاتا ہے، اور اس میں یہ پارسل آیا تھا، اور اس کو کھولنے کے بعد اچھا اس جوائنٹ بیس اینڈریو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خاص طور پر جو پریزیڈنشل جو پلان ہے، پریزیڈنشل مومنٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک روٹین کا ایک بیس ہے۔ یہاں سے پریزیڈنشل مومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بیس میں موجود تھے۔ تو اس بیس کے اندر یہ اب اس طرح مشکوک جو پاکٹ کا وہاں پر پہنچ جانا، اس کو کھولے جانا، اور اس کے بعد سے متعدد جو سیکورٹی فورسز جو وہاں پر اسٹیشن تھے ان کو کا بیمار ہو جانا اور شدید بیمار ہو جانا، ان کو ہاسپٹلز منتقل کرنا، اس حوالے سے انویسٹیگیشن جاری ہے۔ بہرحال ایک بڑی خبر یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کو سنا دوں۔ بس میرے پاس ابھی تک فی الحال یہی خبریں ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ مشرقی وسطیٰ سے ہو، یا جنوبی ایشیا سے ہو، یا پھر رشیا یوکرین جنگ یا کریبین سے ہو، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔